بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین طلباء کرام، آج ہم علم النحو کے سبق نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو معزز طلباء، پچھلے سبق میں ہم نے ضمیر مرفوع یعنی کہ ہم پہلے اس میں غیر متمکن کی ٹائپس کو پڑھ رہے تھے، پھر اس کی ٹائپس میں پہلی قسم ہم نے پروناؤن کو سٹارٹ کیا، ضمیر کو، پھر ضمیروں میں سے ہم ضمیر مرفوع متصل اور مرفوع منفصل پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ضمیر منصوب متصل کو پڑھیں گے اور اس کی قرآنی مثالیں پڑھیں گے۔ ضمیر کا معنی وہی ہوگا، یہ پروناؤن ہوگا، کسی کی طرف اس سے اشارہ ہوگا، اس کا کوئی مرجع ہوگا کسی اسم کی طرف۔ اور منصوب کا معنی یہ نسب کی جگہ واقعہ ہوگی، یعنی کہ مفعول بہ واقعہ ہوگی، یعنی منصوبات میں سے یا انا وغیرہ کا یہ اسم واقعہ ہوگی۔ متصل کا معنی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، فعل سے الگ نہیں ہوگی، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہوگی۔ اس کے بنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنا، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ اب ضربنی، اس کے اندر یا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، واحد متکلم کی ہے۔ ضربنی مارا اس نے مجھ کو، ضربنا مارا اس نے ہم کو، اس میں نون زبر الف نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، نون زبر الف نا۔ ضربکا مارا اس نے تجھ کو، تو اس میں کاف زبر کا، یہ وہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے، یہ منصوب متصل ہے، مفعول بہ واقعہ ہو رہی ہے۔ ضربکما مارا اس نے تم دونوں کو، کما تسنیہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے، منصوب متصل ہے۔ ضربکم اس نے مارا تم دونوں کو، تم سب مردوں کو، قوم جو ہے یہ ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہے، ضمیر منصوب متصل ہے۔ ضربکی میں کافر کی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ ضربکما میں کما تسنیہ مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ ضربکنا میں کنا جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ ضربہو میں واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ہو۔ ضربہما میں ہما تسنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ضربہم میں ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ضربہا میں ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ ضربہما میں ہما تسنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ ضربہن میں ہنہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور یہ یہاں پر استعمال ہو رہی ہے۔ ہم بہت ساری قرآن پاک کے اندر مثالیں بھی دیکھیں گے کہ جن کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ اگر فعل سے ملی ہوئی ہوں گی ضمیر منصوب متصل تو مفعول بہ بنتی ہیں، جیسے خالقنی، خالقنی پیدا کیا اس نے مجھ کو، اس میں یا ضمیر مفعول بہ بن رہی ہے۔ اور اگر یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر آئیں ضمیر منصوب متصل، تو اس کا اسم بنتی ہے۔ مشبہ بالفعل میں کیا بنتی ہے؟ اسم بنتی ہے اگر اس کے ساتھ آ جائے، جس طرح کہ انی اسکنتو میں یا ضمیر انا کا اسم بن رہی ہے۔ پوری ترکیب کس طرح ہو جائے گی؟ خالقنی اس نے پیدا کیا مجھ کو، خالہ کا فعل ہو گیا، اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی جو اس کا فاعل مرفوع متصل ہے اور نون وقایا کا ہے، اور یا جو ہے ضمیر متکلم کی مفعول بہ بن رہی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے۔ انی اسکنتو بے شک میں نے ٹھہرایا، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور یا ضمیر انا کا اسم بن رہی ہے یہاں پر۔ اور اسکنتو ٹھہرایا میں نے، اسکنتو فعل ہے، اس کے مطابق تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل بن رہی ہے۔ فعل اپنے فاعل سے جملہ فعلیہ بن کر یہ خبر ہے انا کی، پھر انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر، اسم یا جو تھا اور یہ اسکنتو اس کی خبر ہے، خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ یہ اس طرح اس کی ترکیب کی جائے گی۔ پاک کے اندر یہ چند آیات مبارکہ ہیں سورۃ التوبہ کی۔ اب ان آیات مبارکہ میں اس طرح اور کثیر آیات مبارکہ کے اندر اسی ضمیر کا یعنی ضمیر مرفوع متصل استعمال ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کا جائزہ لینا، دیکھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اب دیکھیں ان آیت مبارکہ کے اندر لم ينقصوکم پہلی لائن میں ہی ہے لم ينقصوکم شیئا، کچھ کمی نہیں کریں گے تم سے۔ اب ينقصو کمی نہیں کریں گے، وہ واو ضمیر مرفوع متصل کس کا فاعل ہے؟ قوم جو ہے، تم سے، قوم مفعول به ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر یہاں استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح حیث وجدتموہم جہاں پائیں تم کو، وخذوہم پکڑیں گے تم، پکڑے تم کو ان کو، پائیں وہ ان کو، وجدتموہم وجدتمو پاؤ تم ان کو، وخذوہم پکڑو ان کو، واحصروہم قید کرو ان کو۔ اب ہم یہ تینوں صیغوں میں آ رہا ہے، یعنی کہ پاؤ تم ان کو۔ ایک اور بھی نشانی جب ضمیر منصوب متصل مفعول کی آتی ہے اس میں کو کا ترجمہ بھی آتا ہے ان کو، تو ہم یہ ضمیر منصوب متصل ہے، جمع مذکر غائب کیا۔ خذوہم یہ بھی ضمیر ہم جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے، جمع مذکر غائب کی ہے۔ واحصروہم تو یہ بھی ضمیر استعمال ہو رہی ہے اور یہ منصوب متصل ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اسی طرح آگے جا کر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ استجارک کاف زبر کا، اجرت پر طلب کرے تجھ کو، کاف زبر کا جو ہے تو یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ منصوب متصل ہے، وہ مذکر حاضر کی ہے۔ فَأَجِرْهُ ہو جو ہے وہ بھی ضمیر آگے مرفوع منصوب متصل وہ مذکر غائب کی ہے۔ ثم ابلغه معنی ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، تو یہ ابلغه پہنچا دے اس کو پہنچا دے، تو یہ ہو ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر واحد مذکر غائب منصوب متصل ہے تو یہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں یہ ضمیر منصوب متصل فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی اور یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ جگہوں پر استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ چند مثالیں تھیں، تو اس طرح اس کا معنی منصوب والا کریں گے، مفعول والا کریں گے، اس کو فاعل نہیں بنائیں گے۔ اس طرح کے اب ضربہ مارا اس نے نہیں، مارا اس نے اس کو، ضربہ مارا اس نے، وزن میں چھپی ہوئی ہے اور آگے ہوز میں مفعول کی ہے، یعنی یہ فعل فاعل مفعول تینوں چیزیں ہیں، تو یہ ہم نے پہچان کرنی قرآن پاک میں۔ تو ینقصوکم کا معنی توڑا تم نے نہیں ہے، یعنی انہوں نے کمی نہیں کی تم نے، انہوں نے کمی نہیں کی تم سے، تم کو کم نہیں دیا، سمجھ لگی؟ خذوہم واحصروہم تو یہ مفعول کا معنی کریں گے، یہ ہم نے بڑی سمجھداری سے معنی کرنا ہے۔ اور ان اب یہ اگر سبق مشکل ہو تو اس بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، بعض سامعین ایسے ہیں جو ایک دفعہ سنتے ہیں کیونکہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا مشکل سبق تو یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، چھوڑو۔ دوستو اگر بار بار اس کو سنیں گے، بار بار قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کو استعمال کریں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں ان چیزوں کو بار بار پڑھیں، رپیٹ کریں بار بار، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے گا۔ عربی زبان بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو بہت آسان بنایا ہے، زندہ زبان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔